میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو ایام ابھی گزر رہا ہے، اس ایام میں ایک بہت اہم واقعہ تاریخ میں پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ شہادت حسین علیہ السلام کا ہے۔ اور یہ واقعہ اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی ہر سال جب یہ موقع آتا ہے تو واپس ہر ایمان والے کے دل میں اس قربانی، اس شہادت کی وجہ سے پھر سے وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، پھر سے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ان سے محبت، ان سے نسبت، ان کے لیے دل میں ایک عجیب سی جو ہے ایک کسک اس کے لیے ہر ایمان والے کے دل میں پھر سے تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر سے یہ دن آتا ہے اور ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی امام حسین علی مقام علیہ السلام کے قدم پہ چلیں گے، ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل کے دنیا میں انصاف کی آواز بنیں گے۔ ظالم کے لیے ہم پھر سے جو ہے ایک رکاوٹ، ایک یلغار، اور ان کے لیے جو ہے ایک دشمن بنی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لہٰذا یہ موقع دونوں اعتبار سے ضروری ہے کہ اس واقعے کی جو ہے یاد دہانی ایمان والے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جس وجہ سے امام حسین علی مقام علیہ السلام نے قیام کیا اور شہادت کے جام کو خود ہی نہیں اپنے پورے گھر والوں کے لیے قبول کیا، اور یہ سب کچھ جو ہے کچھ ایسا نہیں تھا کہ اچانک ہو گیا، کسی نے دھوکہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ اس مہم جوئی، اس بغاوت کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ جب دین اسلام خطرے میں ہے تو پھر ایسی 100 قربانی، ایسے 100 خطرات کو سلام ہے، اور جان بوجھ کے انہوں نے یہ خطرہ مول لیا، اور ہم سب کے لیے مثال بنے کہ جب بھی دنیا میں حالات اس قسم کے ہو جائیں کہ مسلمان اور اسلام دونوں خطرے میں ہو، تو مسلمانوں تم خود کو خطرے میں ڈال دینا، اسلام کو بچا لینا، کیونکہ جس زمانے میں اسلام اور مسلمان دونوں خطرے میں ہے، جو مسلمان بچائے گا، جو مسلمان خود کو بچائے گا، وہ اسلام کا غدار ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے۔ کربلا کا سبق اس لیے ضروری ہے کہ صرف امام حسین علی مقام سے محبت، نسبت، تعلق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علی مقام کے کردار کو اپنے اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نسلوں کو اس پر ابھارنے کی ضرورت ہے۔ پھر سے جو ہے پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین علی مقام دنیا سے جام شہادت کے طفیل رخصت فرما گئے، امام حسین چلے گئے ہیں لیکن ان کے ماننے والے باقی ہیں، اور جن چیزوں کے خلاف وہ تھے ان کے ماننے والے بھی آج تک ان کے خلاف ہیں، اور جیسے وہ کھڑے تھے ہم بھی کھڑے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، لہٰذا صرف اپنا دکھ، صدمہ اور تکلیف کا جو ہے جو آج کل عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ بس اسی کا تذکرہ کرتے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ میدان میں کیا ہوا، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سب کچھ ہو کے انہوں نے بچایا کیا۔
کیونکہ امام کو تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے، پھر بھی کیا۔ تو اس واقعے سے اصل سبق یہ ہم کو یہ اخذ کرنا ہے، جس وجہ سے امام حسین نے یہ سب کچھ کیا وہ وجہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ ہم اس وجہ کے لیے آج بھی اسی نظریے سے اس کو دیکھیں گے جیسے امام حسین نے دیکھا، وہی رد عمل دیں گے جو امام حسین نے دیا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، رہا اس راہ میں شہادتوں کا آنا، تکالیف کا آنا اور دنیا کے تمام نقشوں کا خطرے میں آ جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس سے کوئی سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والا تو پہلے دن سے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور اس راہ میں آئی ہوئی تکالیف سے دو چار جو انسان ہوتا ہے کہ کسی بھی دربار میں شکستہ ہارے ہوئے فوجی کو وہ مقام نہیں ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہارے ہوئے فوجی کو اللہ کے دربار میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے دربار میں اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا اجر اس اعتبار سے نہیں ہوتا ہے کہ میدان میں اس نے کتنی بڑی فتح حاصل کی، دشمن کے دانت کتنے کھٹے کیے، دنیا میں کیا سگنیفیکنٹ ایفیکٹ چھوڑا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس کا بدلہ اس اعتبار سے بنتا ہے کہ اس نے قربانی کیسی دی، حالات کیسے تھے، کن حالات میں، کن وسائل کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ اس نے یہ قربانی دی۔ بس اصل تو اس کی وجہ، اس کا مقام اس سے بنتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز کو۔ کہ اس جان کو بچانا، انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو ہارا ہوا فوجی ہے وہ اللہ کے نظر میں، جو شکستہ ہے وہ عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز۔ جس نے یہ تجھے بنایا ہے، تیری شخصیت کو آراستہ کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آئینہ ٹوٹ جائے، اس آئینے کو بچا نہیں، یہ جتنا ٹوٹے گا اتنا اللہ کے یہاں محبوب ہو۔ وجہ اللہ ہونی چاہیے میرے محترم بزرگو دوستو۔ لہذا کربلا کا پیغام، کربلا کا یہ سارا واقعہ کبھی بھی انسان کو نہیں سمجھ میں آ سکتا جب تک وہ صرف اس کو عقل کے دائرے سے سمجھے گا۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے دل کا دروازہ کھولنا ضروری ہے، کیونکہ کربلا وہ عشق کا میدان ہے، وہ عقل کا میدان نہیں ہے۔ کربلا شعور کا میدان نہیں ہے، کربلا ایمان کا میدان ہے، اور ایمان اور عشق یہ دل میں ہوا کرتا ہے، تقویٰ دل میں ہوا کرتا ہے۔ کربلا تقویٰ کا میدان ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے کربلا کو سمجھنے کے لیے دل کا دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کا اصل سبق ہے وہ سبق قیام کا ہے۔ قیام، کہ اسلام قیام کا سبق دیتا ہے، اور کربلا نے واپس مسلمانوں کو، جب زمانے میں کنفیوژن پھیل جائے حق اور باطل کے بیچ، حق کہیں مبہم ہو جائے اور شیطانی فطرت کے لوگ اور ظالم دیندار لوگ ان کے جو ہے رسیہ بن جائیں، سارے دلائل کو موڈیفائی کر دیا جائے، بے محل بیان کیا جائے، جب مفتیان کے فتوے خرید لیے جائیں، جب علماء کرام وہ سمجھوتے کے جو ہے روش پہ چل پڑے، جان بچانے پہ آ جائیں، اپنے اغراض پورے کرنے لگ جائیں، اپنے جھوٹے منصب بچانے میں لگ جائیں، میرے محترم بزرگو دوستو، تو دین اسلام پھر کربلا سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جب دونوں طرف اسلام کا ہی نام ہو، دھوکہ دینے والا بھی مسلمان ہو تو پھر کیا کرنا ہے، سامنے والا کفر و کافر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب کنفیوژن ہو تو کیا کرنا ہے، وہ کربلا سمجھاتا ہے۔
کربلا سمجھاتا ہے کہ دین قیام کا نام ہے، سمجھوتے کا نام نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ سمجھوتے کی بنیاد پر اور آپ کو ریشنل تھنکنگ کی جو لاجک سمجھاتے ہیں، جو آپ کو اپنی بقا اور سروائیول کے لیے ابھارتے ہیں، میرے محترم بزرگوں دوستو، نہ وہ خود دین پہ ہے، نہ وہ دین کے محسن ہے، اور نہ ان کی بات ماننے والے کبھی ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، امام حسین علی مقام نے یہ ساری قربانیاں جو دی، اس کو تھوڑا سے سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو سارا کا سارا گھرانہ تھا، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا، یہ وہ تھے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، یہ وہ تھے جو جن کا گھر جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے تھے، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر لے کے اپنے ہاتھ سے ہلکا بنا کر ان کو اپنے اندر لے کے یہ فرمایا تھا کہ ہم سب جنت میں ایسے ہوں گے۔ اے علی، کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر اور میرا گھر ایسے ہو؟ انگلی کے اشارے سے بتایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ وہ گھر ہے جس کے ساتھ محبت کو ایمان بتایا، جس کے ساتھ بغض اور عداوت کو کفر بتایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اے علی، نہیں محبت کرے گا تجھ سے مگر مومن، نہیں نفرت کرے گا تجھ سے مگر منافق۔ میرا محترم بزرگوں دوستو، ان کو جنت کا نوجوان کا سردار بتایا، ان کی والدہ کو، اپنے دیگر کے ٹکڑے کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو جنت کے عورتوں کا سردار بتایا۔ یہ سارے جو یہ گھرانہ ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس چیز کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو فضائل بتا گئے ہیں، وہ فضائل بتا کے انسان آگے نہ بڑھ جائے، ہاں ان کی فضیلت ہے لیکن بس بھول گئے، آگے سب کچھ ختم۔ نہیں، یہ فضیلت ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے۔ جو بھی اس کو بھولے گا اس کا کوئی عمل نہیں قبول کیا جائے گا۔ بخاری کی صحیح حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمر بھر بھی جو ہے حجر اسود کے سامنے عبادت کرتا رہے، یعنی خانہ کعبہ میں ہو، حرم شریف میں ہو، اور حجر اسود کے سامنے عبادت کرتا ہو، لیکن اہل بیت کے ساتھ اس نے بغض رکھا ہو تو جہنم میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہر اس شخص سے میری سفارش حرام ہے جو میرے گھر والوں سے بغض رکھتا ہو۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی گنجائش بالکل نہیں رکھی گئی۔ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی گنجائش نہیں۔ اور مسلمانوں کے اس معاملے میں یہ جھانسا دیا گیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے تو ہیں، کرتے ہیں محبت، فاطمہ سے بھی کرتے ہیں، علی سے بھی کرتے ہیں، حسن حسین سے بھی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کون سی محبت ہے کہ جن لوگوں نے اس خاندان کے سرازہ بکھیر دیا، کون سی تکلیف نہیں پہنچائی، خون چوسنا جس کو کہا جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا ایک وار میں ختم کر دیا تو بھی بس ہے، خون چوسا ہے، عمر بھر خون چوسا ہے، ان کا دفع کرتے ہو، ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، ان کے ساتھ بھی ہمدردی رکھتے ہو۔ یہ کون سی محبت ہے جہاں صاف طور پہ دکھ رہا ہے کہ یہ ظلم کیا انہوں نے، یہ حق تلفی کی ہے ان کا۔ اگر یہ عام انسان بھی ہوتے تو حق تلفی تھی جو کچھ کیا ہے، چاہے جائے کہ یہ تو
آل رسول ہیں، یہ تو اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ 3 چیز میں سے ہیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت میں جو ہے نا امت کے سپرد کیا ہے کہ میں تمہارے بیچ 3 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 2 الگ الگ حدیث سے بات ثابت ہے، کتاب اللہ، میری سنت اور اہل بیت۔ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تو جو لوگ ان کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں، پھر یہ دوسری محبت پھر کیسے ویلڈ رہ سکتی ہے؟ آپ خود سوچو، ناممکن۔ آپ کو اگر حقیقی محبت کسی سے ہے، اس کے ساتھ جو بھی ناانصافی کرے گا اس سے نفرت ہوگی، لیکن یہ ہوتا نہیں۔ ہم دونوں طرف بیلنس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیلنس والا دین یہ منافق کا دین ہوتا ہے۔ وہ پورے ادھر بھی نہیں ہو کے دیتے ہیں اسلام کی طرف، وہ پورے کفر کی طرف بھی جا کے نہیں دیتے ہیں، وہ بیچ میں پگڈنڈی بناتے ہیں، بارڈر پہ چلتے ہیں، دونوں طرف کا نفع لینا چاہتے ہیں۔ یہ بیلنس ایمان والا نہیں بناتا، نیور۔ اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صحابہ کے آپس کے اختلافات میں ہم کچھ نہیں کہتے، صحابہ سب کے سب جو ہے مثل ستارے کے۔ پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف ہے اور حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ سارے صحابہ ایک جیسے نہیں تھے۔ جن کو قانونی اعتبار سے صحابہ جانتے تھے وہ اصل کے اعتبار سے ان میں منافق بھی تھے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، قرآن کہتا ہے۔ اے نبی جی، آپ کے ساتھیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس سے اٹھ کے جائیں گے، ابھی اپنا بھی مشورہ کریں گے۔ آپ تو ان کو اپنا صحابہ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ہیں ادھر کے۔ سب ایک جیسے نہیں تھے۔ سب ابو بکر تھے کیا؟ سب علی تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو سب کو ایک معیار پہ رکھنا بالکل بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ساری اسلامی تاریخ کی توہین ہے، جھوٹی بات ہے۔ سب ایک جیسے بالکل نہیں تھے، اور ان کے اختلافات میں کہنا کہ یہ بھی حق پہ تھے اور یہ بھی حق پہ تھے، اور ادھر بھی لڑنے والے اسلام کے نام پہ ہی لڑ رہے تھے، ادھر بھی دوسرا جو جتھا تھا وہ بھی اسلام کی ہی بقا میں لڑ رہا تھا، اور یہ کہیں کہ نہیں دونوں حق پہ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ الزام اسلام پہ جاتا ہے پھر، کہ اسلام ایسا جھگڑالو مذہب ہے، ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والے کو بے وجہ لڑاتا ہے، اور اس لڑائی کا کوئی سولوشن نہیں دیتا کہ کون حق پہ ہے اس پہ۔ دیکھ رہے ہیں یہ بات کہاں پہنچ رہی ہے، جو سننے میں ابھی کتنی اچھی لگ رہی تھی کہ نہیں ہم سارے صحابہ کو حق پہ مانتے ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے، کیونکہ اگر اس کو حق پہ مانا تو پھر جنگ جمل، صفین اور نہروان میں بتاؤ کون صحیح تھا؟ پھر تو اسلام غلط ہو گیا کہ اسلام نے کروایا ہے سب کچھ، اپنے ماننے والے لاکھوں لوگوں کو شہید کرایا بے وجہ۔ کیا اس کو مانا جا سکتا ہے؟ یہ غلط چیز پیوست کی گئی ہے۔ نہیں، جو حق پہ ہے اس کو حق جاننا پڑے گا، اور جو غلط ہے اس کو غلط ماننا پڑے گا۔ ہاں، ہم یہ فیصلہ کسی کا نہیں کرتے کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں، وہ اللہ کرے گا، لیکن ہر ایک کا اسٹینڈ کو تو ہم کو کلیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ کلیئر نہیں کیا تو پھر بعد والوں کے ساتھ یہی کنفیوژن آئے گا جو آج آ چکا ہے۔ کچھ بھی کرتے رہو، سب دین پہ ہوتا ہے، کچھ بھی انسان کر لے وہ دین کا نام دے دے اس کو، بس سب ٹھیک ہے، کوئی دلیل مانگنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسے ہی چل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی جدوجہد کیا، اور اس انقلابی جدوجہد کے نتیجے میں جو پاکیزہ جو ہے معاشرہ قائم ہوا مدینہ اور اس کے اطراف میں، جو اسٹیٹ قائم ہوئی انصاف پہ مبنی، توحید پہ مبنی، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی ریولوشن اٹھتی ہے نا تو اس کا کاؤنٹر ریولوشن بھی ضرور اٹھتا ہے۔ اس ریولوشن میں عرب کے جو کافر قبائل تھے، جو مشرک قبائل تھے، وہ بھی پیسے گئے، یہود وہ بھی دو چار ہوئے، ان کو بھی شہر بدر کیا گیا، نکال باہر کیا گیا، جو غدار تھے ان کو مارا بھی گیا۔ تو اس کا کاؤنٹر ریولوشن دونوں کے اندر وہ گریوانس موجود تھا کہ کہاں سے ایک نیا سسٹم آ گیا، اچھی خاصی ہماری سرداری چل رہی تھی، ہمارا ذریعہ تھا، ہمارا کنبہ تھا، ہماری ایک طرح سے حکمرانی تھی، سب چھن گئی۔ تو جو دور جہالت میں اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، جو حکمران تھے، جو سرداران تھے، ان کے اندر تو گریوانس تھا، جو توبہ کے لیے صحیح معنی میں آ گئے، لیکن یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مارے باندھے آگے، کوئی آپشن نہیں اب،
تو فتح مکہ پہ بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا، مارے باندھے کیا، کوئی آپشن نہیں ہے، تو آ کے مکان لو۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی، سورہ حدید کی 10 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، اور جن لوگوں نے یہی کام بعد میں کیا، دونوں اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کام فتح مکہ سے پہلے کیا ہے، اللہ کے یہاں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، قانونی اسلام کی آپ کو گنجائش دے دی گئی ہے، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو منا لیں، لیکن ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے، اولین ہیں۔ اسی لیے ان بعد والوں کا بھی اسلام ہم کو قبول ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں وہ صحابہ ہیں، لیکن جب یہی لوگ اگر وہ اولین سے ٹکرائیں گے تو پھر ہم کو حساب کرنا پڑے گا، ہے نا۔ تاریخ بتاتی ہے ان کو تلقہ کہا جاتا تھا، سیکنڈ کلاس سٹیزن تھے یہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نصائح کر دیا تھا، اور اس کو خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے اس کو نبھایا کہ یہ بعد والوں پہ نگرانی رکھو، جب تک یہ سیدھے رہیں ان کو سیدھا رکھو، اور ان کو کوئی بھی ذمہ داری دو تو جانچ لو۔ کیونکہ یہ تو مارے باندھے آئے ہیں، پتہ نہیں دل میں کیا ہے، چونکہ دل میں جانچنے کا ہم کو حکم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کا اسلام تو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی عقل، اپنے شعور کا استعمال کریں گے، ان کو جانچتے رہیں گے، ان کی وفاداری کو جانچنا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بصیرت اور ان کی صحیح جو ہے مینجمنٹ پالیسیز کی وجہ سے اس قسم کے جو لوگ تھے ان کے فتنے ابھر نہیں سکے، حالانکہ کوشش انہوں نے بھی کیا۔ جیسا کہ ہم لوگ کو معلوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوتے ہی مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب زکوٰۃ نہیں دینا مطلب بیت المال خالی کرنا، بیت المال خالی کر کے اصل اسلامی نظام کے بیک بون کو یہ کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیسے سے چل رہا ہے، مال سے چل رہا ہے یہ نظام، تو کیا کرو تو ان کے مال پہ ہاتھ ڈالو۔ باطل کو ہمیشہ یہی سمجھ میں آتا ہے مال سب کچھ ہے، لکشمی سے اوپر کچھ نہیں، اس پہ اٹیک کرو۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سختی سے جو ہے نپٹا، انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا اور سینٹرلائزیشن کا اور جمعیت کا اور مرکز کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کا انکار ہے، لہٰذا ابو بکر ان سے قتال کرے گا۔ اگر بکری کے ساتھ ایک رسی بھی دیتے تھے وہ اس کی کمی کرے گا، اس پہ قتال ہوگا۔ ساتھ ہی جو ہے جھوٹے جو ہے نبوت کے دعوے دار اٹھے، 17 نبوت کے دعوے دار جھوٹے اٹھے، اس میں عورت بھی ایک اٹھی ہے، جس میں سے سب سے زیادہ مشہور جو ہے مسلمہ بن کذاب ہے، اسود انسی، طلحہ ازدی۔ اور ان لوگوں کا فتنہ، ان لوگوں کا فساد اتنا زبردست تھا کہ جنگ یمامہ میں اکیلے ایک جنگ میں مسلمہ بن کذاب اسود طلحہ ازدی کے ساتھ مل کے آیا تھا، جوائنٹ آرمی لے کے، اور اس میں 2000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ اتنے زیادہ حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے کہ قرآن کو جمع کرنے کا جو ہے پھر ضرورت محسوس کیا کہ اگر قرآن کو سینوں سے اور جو لوگوں کے پاس الگ الگ لکھا ہوا ہے سینٹرلائز اگر نہیں کیا گیا تو قرآن لاسٹ ہو جائے گا، پھر وہ کام کیا گیا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ خطرے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ سختی سے نپٹے ان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بڑی تیز تھی ماشاءاللہ اس معاملے میں، وہ دیکھ کے سامنے سے جانچ لیتے تھے کہ سامنے والا کیا پیمانہ کیا ہے، لہٰذا ان سے بھی جو ہے اس قسم کے 3 لوگ کچھ کر نہیں سکے۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ایک تو اپنی پیری کی وجہ سے کہ عمر کافی زیادہ تھی ان کی، دوسرا ان کی طبیعت میں نرمی، ہمدردی، شرم ہونے کی وجہ سے، وہ فطرت کی جو ایک پکار ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو مس یوز کیا، خاص کر ان کے جو خلافت کے آخری کے 2 سال ہیں، 10 سال کی خلافت، اس میں آخری کے 2 سال بہت زیادہ مس یوز کیا، اور اتنا زیادہ مس یوز ہوا کہ ان کے خاندان والے یعنی بنو امیہ وہ اتنے پاورفل ہو گئے کہ آج کے ڈیٹ میں اگر ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک اسٹیٹ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کو چیلنج کر دے تو کیسا ہے؟ آپ پہلے سوچیں گے اسٹیٹ گورنمنٹ اتنا پاورفل ہوا کیسے کہ سینٹرل کو چیلنج کر دیا؟ سوال یہ آئے گا نا۔
لیکن اس جو کرپشن میں جو کچھ بھی ہوا، بنو امیہ اتنے طاقتور ہوئے کہ حضرت علی کی خلافت کو چیلنج کر دیا انہوں نے، اور بہانہ بنایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا، مقدمہ بنایا کہ ابھی قاتل کو سزا نہیں دی گئی، حضرت عثمان کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی ہے، ابھی ان کے کرتے کا خون کا رنگ باقی ہے اور ان کو خلافت کی پڑی ہے تو انہوں نے ہی مروایا۔ یہ سارا کچھ فساد برپا کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی جبراً خلافت نہیں حاصل کی تھی، دنیا جانتی ہے، لوگوں نے اپنی پسند سے ان کو بنایا تھا۔ اب اس خلافت کے خلاف جو جا رہے ہیں تو پہلے باغی تو یہ ہیں، لوگ نعوذ باللہ من ذالک امام حسین علی مقام کے اقدام کو بھی بغاوت سے تشبیہ دیتے ہیں، بغاوت کیا تھا انہوں نے، کیوں گئے خلیفہ کے خلاف؟ پہلی بات تو یہ خلیفہ ہیں، یہ کیسے خلیفہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال باقی رہے گی، صحیح حدیث میں ابو داؤد نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، 30 سال صاف بتا دیے۔ خلافت المنہاج نبوہ جس کو ہم لوگ خلافت راشدیہ کے نام سے جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا 30 برس رہے گی۔ وہ 30 برس پوری بھی ہوئی، 2 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 10 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، 5.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کی ایکسٹینشن مانا جاتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے، یہ بن جاتے ہیں 30 سال۔ دوسری حدیث حضرت احمد مسند میں موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 زمانے بتائے۔ پہلا زمانہ بتایا کہ میں تمہارے درمیان زندہ رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا، یعنی حیات طیبہ کا زمانہ، اور پھر جب مجھے میرا وقت پورا ہو جائے گا مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد خلافت المنہاج نبوہ، ٹھیک نبوت کے طرز پہ خلافت رہے گی، وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، ملکن جبریہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھر مجبوری کا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا، جو چاہیں گے لوگ کریں گے۔ اور 5واں زمانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوشخبری سنایا کہ واپس خلافت المنہاج نبوہ لوٹ کے واپس آئے گی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ان دونوں کو باتوں کو اگر ملا لیں تو صاف بات سمجھ میں آتا ہے کہ اس 30 سال کے بعد کون واپس آیا ہے؟ کون ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد بنو امیہ آئے۔ بنو امیہ کے وہ لوگ آئے جو خلافت کے شروع سے جو ہے خواستگار تھے، ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم کو گدی ملے، لیکن ان کی دال پہلے گل نہیں سکی، پہلے کے خلیفوں میں ان کا مینجمنٹ ٹائٹ تھا، لیکن جب کمزوری پائی تو پھر سب کچھ ایکوائر کیا، اور پھر موقع دیکھ کے بہانہ بنا کے، جیسے نہیں ہوتا آج کل کیا ہوتا ہے، رانگ فلیگ ایک ایسیسینیشن کرا دیے، ایک اٹیک کرا دیے، اور پھر نام لگائیے کہ تم نے کیا ہے۔ ایک موقع مل گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا، اس میں ہاں طے بات ہے کہ اس میں بلوائی تھے، اس میں یہودیوں کا بھی ہاتھ تھا، اس میں منافقین بھی تھے، یہ سب کچھ تھا، فیکٹ ہے، لیکن اس کا فائدہ بنو امیہ نے اٹھایا۔ اور امت کو جو ہے ایسا ضرب لگایا اسلامی تاریخ میں، وہ کالا زمانہ، وہ ایک ہمارا ڈارک ایج، جو صحیح بات ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو حل نہ کیا گیا تو ہم اسلام کی دعوت کسی کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس موقع کے پہلے ہونے سے پہلے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی تھی کہ علی اس دن حق پہ ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ٹوٹ گئی، حضرت علی کرم اللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ٹھیک کرنے کے لیے پیچھے رہ گئے۔ اتنے میں صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کر کے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو قرآن کی تفسیر کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی، جیسا کہ مجھے قرآن کی تنزیل کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ جیسے کافروں کو قرآن منوانے کے لیے ہم کو تلوار اٹھانا پڑا،
تم میں سے ایک مبارک شخص وہ ہے جس کو قرآن کی صحیح سمجھ کے لیے، صحیح انڈرسٹینڈنگ کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، صحابہ پوچھے کون، کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ کہا اس کے بارے میں جس کے ہاتھ میں میری جوتی ہے۔ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسے لیا جیسے یہ بات تو کئی بار جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میری امت کا بدترین شخص ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین کرے گا۔ اب یہ سب کچھ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خارجی ہیں۔ یہ دونوں حدیث صحیح معنوں میں خارجی کے بارے میں ہے۔ اور تیسری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث ابھی بیان کی گئی کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے، یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، کوئی بھی اگر اپنی بیعت کرائے، ایک خلیفہ موجود ہے وہ اپنی بیعت کرائے تو کہا کہ قتل کرو وہ جو کوئی بھی۔ دوسرا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو شخص کو لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ان دونوں شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہم کو کوئی کسی علاقے کا حاکم بنا دیں، گورنر بنا دیں، کوئی پوسٹ دے دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ہم کسی کو بھی کوئی ذمہ داری ہرگز اس حال میں نہیں دیتے ہیں کہ وہ ذمہ داری خود مانگ رہا ہو یا چاہتا ہو۔ مانگنے پہ اور چاہنے پہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اس کے اوپر حرام کر دی، اور جو چھین کے لے لے کیسے جائز ہوگا؟ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف جانے والے لوگوں نے صرف امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کو ایک بہانہ بنایا کیوس پہ، تاکہ لوگوں کی سمپیتھی ہمارے ساتھ ہو جائے کہ نہیں ہم رائٹ رکھتے ہیں یہ سب میں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کہتے تھے کہ ہم ان کے جو قاتل ہیں اس کو سزا نہیں دیں گے، یا اس میں کسی بھی طریقے سے ان کا انوالومنٹ ہے، ہو گیا، بلکہ لوگوں نے ان کو اپنے چوائس سے خلیفہ مقرر کیا تھا، اور وہ چیزوں کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے تاکہ صحیح مقدمہ چلا کے اس کو فیصلہ کیا جائے، لیکن نہیں، موقع کو اور اس کیوس کو، اس ہنگامے کی صورت کو غنیمت جان کے لوگوں کو بھڑکانا اور پھر میدان میں لے کے آنا اور امہات المومنین کو بھی کھینچ کے لے کے آنا، اور اس کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عائشہ جب فلاں فلاں بازار کے جو ہے نا کتے تیرے اوپر بھوکیں گے اس دن تو حق پہ نہیں ہوگی، واپس آنا جاؤ۔ صحیح حدیث میں یہ بھی موجود ہے، وہ تو بہت مشہور ہے آج کے ڈیٹ میں، بخاری کی 447 اور 73207322 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جماعت کون تھی؟ سب کو پتہ ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ سارا کچھ وہاں سے سمجھنا پڑے گا تب آپ کربلا صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے سوچے کربلا میں مسئلہ کھڑا ہوا تھا، حضرت امام حسین علی مقام کا کچھ پرسنل یزید کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، نہیں، یہ سب کچھ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوشش کیا، ایک اقدام کیا کہ کسی طرح سے صلح کی ایک صورت بن جائے، تو پیس ڈیل کیا ان کے ساتھ، اس میں شرائط لکھوایا کہ تم میرے باپ پہ لعن طعن نہیں کرو گے، کیونکہ اس وقت وہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، سرکاری جو ہے نا نگرانی میں ممبر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ لعن طعن کیا جاتا تھا، اس کو بند کروایا۔ پھر یہ فرمایا اپنا ولی یہ ہے، تم جو ہے کسی کو تعین نہیں کرو گے، تمہارے بعد امت جس کو مناسب سمجھے گی مشورے سے اس کو طے کریں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگ و دوستو، دو اس اہم جو ڈیل کے جو شرائط تھے اس کو بھی پوری زندگی کبھی انہوں نے پورا نہیں کیا۔
لان تان بدستور جاری رہا، بلینک پیپر بھیج دیا، آپ جو شرائط لکھیں ہم اس پہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہیں۔ جس کو ماننا ہی نہیں ہو اس کے لیے بلینک پیپر دینا کون سا مشکل ہے؟ جو لکھ دو، ہم کو تو ماننا نہیں ہے، پاور میرے پاس زیادہ ہے، ہم لڑکے سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو انہوں نے لان تان بند کیا، بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یزید کو نامزد بھی کر دیا، اور اس وقت کے جو ذمہ دار صحابہ تھے ان کو بلا کر اس پہ مجبور کیا کہ تم یزید کی بیعت کرو۔ کچھ نے کیا، کچھ نے جو ہے تذبذب ظاہر کیا، یہ سارے حالات چلے تھے۔ امام حسین علی مقام چونکہ بھائی نے ڈیل کر لیا تھا 6 مہینہ، اس کو برداشت کیا، لیکن جب دیکھا کہ پھر انہوں نے تو پھر سب کچھ ہی ختم کر دیا، اب تو یزید آ کے بیٹھے گا جو تو اسلام کا ہی ظاہراً اسلام کو بھی فالو نہیں کرتا، پریکٹس نہیں کرتا ہے، وہ اسلامی نظام کا کیسے جو ہے نا سردار ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، لوگوں نے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بھر کے رکھیں، گڑھ کے رکھیں، اور اس کو پھیلائی ہے لوگوں میں کہ تمہارا حاکم کیسا بھی ہو اس کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ، حاکم کی وفادار بن کے رہو۔ حالانکہ وہاں کیسا بھی ہو سے مراد، اگر اس حدیث کو صحیح بھی لیا جائے تو اس سے مراد یہی نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی حکم کی پاسداری اجتماعی زندگی میں پوری طور پہ کر رہا ہوں، کیونکہ خلیفہ کا پرسنل زندگی میں وہ کیسا ہے یہ خلیفہ کا اصل رول نہیں ہے، امام کا اصل رول نہیں ہے۔ وہ سماجی ذمہ داری اگر صحیح ادا کر رہا ہے، امت کو صحیح رخ پہ رکھا ہوا ہے، اسلامی نظام صحیح چلا رہا ہے، فیصلے صحیح کر رہا ہے، صحیح پالیسیز بنا رہا ہے، اور اس کی نگرانی میں اسلام ترقی کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے مان لیجیے گا اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، وہ حبشی غلام ہے، اس کی افہام ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنے کو منع کیا گیا ہے، جب تک وہ اجتماعی اپنا رول تو صحیح ادا کر رہا ہے کمرہ بند کر کے اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، جو سرے سے اسلام کا ہی حامی نہ ہو، جو ظاہراً اسلام کوئی چھوڑے ہوئے، جو شراب پیے، نماز بھی نہ پڑھے، اب اس کو گدی تھمائی جائے۔ سورہ بقرہ کے 124 نمبر آیت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس پہ پورے اترے، تو میں نے ابراہیم سے کہا کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اولاد میں سے بھی بنائیو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، فقہا نے اس آیت کے ذیل میں اس کی تشریح کی ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کا امام، اس کا لیڈر اور اس کا خلیفہ کوئی فاسق فاجر نہیں ہو سکتا، جو کھلے عام گناہ کرے، کھلے عام حرام کرے، کھلے عام جو ہے اللہ کے قانون کی پاسداری نہ کرے، وہ مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا، لیڈر نہیں ہو سکتا، خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس وقت تک اسلامی سسٹم میں جو معاشری لیول پہ اور سیاسی لیول پہ جو لوگ حکمران تھے اور جو ان کے آس پاس کے لوگوں کرپشن وہاں تک محدود تھی، باقی عوام، سسٹم، نظام، وہ پیچھے کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ایسی عظیم عمارت کی وجہ سے، اس کی مضبوطی، اس کے اصول اور ضوابط اور اتنی قربانیوں کی بنیاد وجود پہ آئی تھی کہ ان سے ڈھہ نہیں پا رہی تھی۔ یعنی وہ کرپشن محل سے باہر نہیں نکلا تھا، بنو امیہ کے محل میں محدود تھا، لیکن امام حسین نے پا لیا تھا کہ اب تو ایسا بے شرم آدمی آ گیا ہے کہ اس سے کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ رہا جب اس نے اس ڈیل کا پاس نہیں رکھا ہے، جب اس نے خود ہی اس عہد نامے کو توڑ دیا ہے، تو اب پھر کون سا عہد نامہ؟ اسی لیے امام حسین نے حضرت یزید کی بیعت کو بالکل انکار کیا اور کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یزید نے صاف صاف اپنا فتویٰ بھیجا تھا کہ حسین اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر بھیجو۔ یہ جو بہت سے لوگوں نے اڑایا ہے نا کہ نہیں، یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا کربلا میں کیا ہوا،
وہاں موجود نہیں تھا. وہ شمر تھا, ابن زیاد تھا, اور عمر سعد, ان کا رانگ اسٹریٹجی. وہ نے وہاں جا کے سب گڑبڑ کیا. یزید کو تو معلوم ہی نہیں تھا, یزید نے بولا بھی نہیں تھا ایسا کچھ. اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر اس سے پوچھو کہ ٹھیک ہے کربلا کا تو نہیں معلوم تھا, تو واقعی ہرہ میں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ, چند بچے ہوئے عورت اور بچے جب پہنچے ہیں واپس مدینہ, تو مدینہ والوں کا جو خون کھولا ہے, پھر جو بغاوت کی لہر دوڑی ہے, آواز اٹھی ہے, پھر اس آواز کو پھر کتنی بے دردی کے ساتھ, بے رحمی کے ساتھ, کتنا ظلم و فساد کے ساتھ اس کو دبایا گیا, اسی کا نام واقعہ ہرہ ہے. 3 دن جیسے گجرات میں ہوا تھا نا کہ 3 دن آرمی نہیں آئے گی, جو چاہو کر لو, چوتھے دن آ جائے گی. وہی 3 دن وہاں دیا گیا تھا. 3 دن جو چاہو کرو. وہ چاہے امہات المومنین کے گھر ہو, کسی کو نہیں چھوڑا جائے. جو سر نہیں جھکائے اس کو, ہزاروں صحابہ کا جو ہے نا قتل عام ہوا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. واقع ہرہ تو اگر خون ریزی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کربلا سے بھی آگے, لیکن کربلا میں تو اہل بیت تھے. تو اس کا وارنٹ کس نے جاری کیا تھا؟ یزید کو نہیں معلوم تھا. یہ سب دھوکے دینے والی بات ہے. جو دشمن ہے, جس نے غلطی کیا ہے, جو مجرم ہے, اس کو مجرم جاننا ہے. اگر اس کو بچائیں گے تو اسلام نہیں بچے گا, یاد رکھیے گا. جو غلط ہے غلط ہے. ہم نہیں کہتے جنت میں جہنم میں, وہ اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن بنو امیہ شیطان ہے حقیقت ہے. اس کو نہیں جانیے گا تو آج کے بنو امیہ کو بھی نہیں جانیے گا. اس کو نہیں جانیے گا تو آج کے یزید بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, آج کا بھی ظالم سمجھ میں نہیں آئے گا, اور آج کا حسین بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. کیا پڑی تھی, چند میزائل داغ دیا اسرائیل کا, کیا بگاڑ لیا, کتنا ڈیمیج ہو گیا, ابھی پتہ چلے گا نا. سن رہے ہیں نا, سنتے رہتے ہیں ہم. اور یہ بھی تو ساٹھ گاٹھ ہے, ملی بھگت ہے, دونوں طرف انہی کے ایجنٹ ہیں. طرح طرح کا کنفیوژن پھیلا کے رکھا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے امام حسین کے اقدام کو, خروج کو بھی ایسی شک کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے. جو سادہ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ امام آپ نہ جائیں, انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا تھا, یہ کوفہ والے, یہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے. یہ لوگ کیریکٹر لیس لوگ ہیں. یہ بس اچھے حالات ہیں, بہت اچھلیں گے. یہ ذرا ان پہ سختی, ان کو جان مال کا خطرہ ہو نا, یہ ہمیں پہلے بھی بھاگے ہیں. یہ نہیں دیں گے ساتھ آپ کا, نہ جائیں آپ. امام حسین نے کہا کہ اب اس کا جو بھی نتیجہ ہو, میں جو کچھ چل رہا ہے اس وقت ماحول میں کہ ظالم کا تسلط ہے, وہ اسلام کا پاسداری نہیں. وہ واپس وہ ساری دور جاہلیت کی خرابیاں واپس لے کے آیا ہے. پھر سے وہ خاندان, پھر سے وہ عصبیت, پھر سے وہ ظلم و فساد, پھر سے ہر کمزور کو دبایا جا رہا ہے. پھر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اسلامی قانون, اسلامی نظام کو, اس کو سیکنڈری بنایا جا رہا ہے. اپنے جو ہے نا اپنی منشا کو, اپنی چاہت کو, اس کو اوپر رکھا جا رہا ہے. یہ سب فساد ہو رہا ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. نتیجہ اس کا جو کچھ بھی ہے. کچھ لوگ کہیں یہ تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں. بتائیے, جمی جمائی سلطنت ہے, باقاعدہ فوج ہے ان کے پاس, یہ چند مٹھی بھر لوگ جا کے کیا کر لیں گے؟ یہ حماس نے 7 اکتوبر کر کے کیا کیا؟ سوسائڈ کیا. یہ امام حسین بھی سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب گئے تھے عمرہ کی نیت سے, اور حدیبیہ ہوئی تھی, اس موقع پر بھی منافقین نے یہی کہا تھا, یہ جو جا رہے ہیں نا اب واپس نہیں آئیں گے. لیکن جانے والوں کے پاس ریزن کیا ہوتا ہے؟ حکم. ہم نہیں گئے تو میرا دین کہاں سے بچے گا؟ اسی لیے حدیبیہ میں جو لوگ نہیں گئے تھے نا, آگے بین کر دیا گیا تھا کہ اب آگے کسی بھی مہم میں جو لوگ حدیبیہ سے پیچھے رہے ہیں ان کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا جب تک ان کے جانچ پھٹکار نہیں کی جائے گی. میرے محترم بزرگوں, دوستو, امام حسین عالی مقام گئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کے وہاں ساتھ وہاں پیش آیا ہے
تو وہ خود بھی جانتے تھے اور لوگوں کو بھی اس خطرے کا اندیشہ تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امام حسین کو روک رہے ہیں، تو امام حسین نے کہا کہ آپ کیوں روکتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں آپ خطرے میں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حق پہ نہیں، بلکہ آپ خطرے میں۔ امام حسین نے اپنے آپ کو جو ہے جان بوجھ کے اس خطرے میں ڈالا، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نہیں گئے تو لوگ اسی کو دین سمجھیں گے کہ اس وقت تو آل رسول بھی موجود تھے، جب انہوں نے کچھ نہیں کہا تو تم کیوں کہتے ہو؟ دین مٹ جائے گا۔ وہ آواز، وہ اوپینین، وہ سوچ جو دھندلی تو ہو چکی ہے، دب چکی ہے، اگر ہم نہیں اٹھے تو ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج انسان پھر ظلم کو نہیں پہچان سکتا تھا، ظالم کو نہیں پہچان سکتا اگر امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتا اتنے عظیم مقصد کے لیے۔ پھر انہوں نے وہ جانثاری کا ثبوت دیا اور وہ قربانی دی ہے کہ انسانی عقل حیران ہے، انسانی عقل حیران کہ انسان اپنے سیر خار بچے تک کو ہنستے ہنستے کیسے قربان کر دے۔ ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ میدان میں جا رہے ہیں، اور سب اپنی جسمانی قوت، اپنے عقل و فہم اور اپنی شجاعت و جرات کا آخری حد تک لگا کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کسی قسم کی پسماندگی، کسی قسم کا جو ہے افسوس اور ڈپریشن، کسی قسم کا ان کی کسی ایٹیٹیوڈ سے نہیں ظاہر ہوتی۔ پانی بند کر دو، راستے بند کر بلاک کر دو، ان کو ہر طرح سے ہیوملیٹ کیا جائے۔ پیچھے عورتوں کی جماعت بھی ساتھ ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا بھی خطرہ ہے، لیکن نہیں، جمے ہوئے الحمدللہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، امام حسین کے خطبات اگر آپ پڑھیں گے نا جو ملتے ہیں تاریخی کتابوں میں، اس میں کئی اہم باتیں ہیں۔ اس میں ایک کریکٹر تھا جب مقام بزہ پر امام حسین کے قافلے کو روکا گیا تھا، یہ کربلا سے پہلے کا جو لاسٹ یعنی اسٹینڈ تھا، اس کے بعد کربلا تھی۔ وہاں پہ آ کر یزید کا سپہ سالار، اس کا نام تھا حر، اس نے آ کے روکا تھا۔ تو امام حسین نے حر سے کہا تھا کہ کیوں روکتے ہیں؟ جانتے نہیں ہو تم کس کو روک رہے ہو؟ ہم آل رسول ہیں۔ تو کہا کہ کلمہ آپ کے نانا جان کا ہی پڑھا ہے، تو پھر میرا راستہ کیوں روکتے ہو؟ تو اس نے صاف کہہ دیا کہ نوکری یزید کی کرتا ہوں، روٹی یزید کی کھاتا ہوں۔ یزید نے حکم کیا ہے کہ اس کو کربلا لے کے جانا ہے، تو آپ کو نہ آگے جانے دیں گے نہ پیچھے ہٹنے دیں گے، آپ کو بس کربلا کی طرف دھکیل کے لے کے جائیں گے۔ امام حسین نے جب نماز پڑھی تو کہا کہ تم بھی نماز پڑھ لے میرے ساتھ، تو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا تجھے، نماز ساتھ ادا کیا ہوگی، لیکن کہا کہ لیکن حکم یزید کا ہی مانو، جانا آپ کو کربلا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے اپنا رویہ اور انداز بالکل طے کر لیا ہے اور ثابت کر دیا ہے، تو پھر میری بھی بات سن دو کہ تم بھی مجبور ہو تو ہم بھی مجبور ہیں، کہ میں نے بھی اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ جب کوئی ایسا ظالم بادشاہ کا زمانہ تم پاؤ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خلاف بن گیا ہو، مخالف بن گیا ہو، اپنی رعیت میں ظلم اور فساد کو رواج دیتا ہو، اور اللہ سے کیا ہوا عہد کو بھی اس نے توڑ دیا ہو، کم سے کم انصاف تو کرو۔ تو پھر جو ایسے ظالم کے خلاف طاقت رکھنے کے باوجود مقابلہ نہ کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حشر اسی ظالم کے ساتھ کرے۔ ٹھیک ہے، تو تم اپنی ڈیوٹی نبھاؤ تو ہم بھی ڈیوٹی پہ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علی مقام نے وہ کردار، وہ استقامت اور وہ اخلاق پیش کیا کہ وہ حر مقام بزہ سے کربلا پہنچتے پہنچتے امام حسین کے کریکٹر، ان کے اخلاق، ارے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو پتہ ہے کہ ہم کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کی سواری پیاسی ہو اور وہ اپنا مشکیزہ کھول کے اس کو پانی پلا دے۔ امام حسین نے یہاں تک کیا، دشمن کے لشکر کے گھوڑے کو اپنے مشکیزے سے پانی پلایا۔
یہ دیکھ کر پھر ان کا دل پسیج گیا. پھر حر نے توبہ کیا اور امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور شہید بھی ہوئے. آئے تھے ادھر سے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کیا. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے. اس پہ 10ویں جمعہ بھی اگر ہم لوگ بات کریں، کیا مطلب ہر جمعہ سالوں بھر اگر کریں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. موٹی موٹی کچھ بات ہم آج رکھنے کی کوشش کی ہیں، اصولاً وہ بھی صرف اصول کے لیول پہ ہم پیش کیے ہیں، اور وہ بھی صرف اتنی ہے کہ آنکھ کھول لے انسان. دیکھیں حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نصائح موجود ہے، قرآن موجود ہے، ہسٹوریکل فیکٹس موجود ہیں، اپنے اندر ایک ججمنٹ بھی پاور بھی موجود ہے. ہم خود بھی تو جج کرتے ہیں کیا صحیح کیا. یہ سب ایک ہی طرف جا رہی ہے اور ٹرینڈ دوسری طرف جا رہا ہے. کس کو فالو کرنا ہے؟ اس لیے ہمارے اندر بالکل اس کی قوت ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے اور جرأت ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت کی دفاع میں کھڑے ہوں. جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کا ہم بھی ثبوت دیں. وہ ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، ہمارے بھی ساتھی ہیں. جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ غداری کی ہے ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ دونوں ہی پالیسی نہ اپنائیں. نہیں آپ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، ہم ملا جلا کے چلیں، نہیں سیدھی بات ہے، ٹھیک نہیں ہے بھائی.